معزز مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز مکرم سامعین و حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر جمعہ میرا کوئی نہ کوئی مسلمانوں کے حالات حاضرہ کے حوالے سے ہوتا ہے۔ حالات حاضرہ میں مسلمانوں کو ہمارا دین، قرآن اور سنت کیا بتاتی ہے، اس حوالے سے میں آج چند باتیں 5 فروری کے حوالے سے کہوں گا کہ 5 فروری بیسیکلی ہے کیا اور اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ کیونکہ جو قومیں تب ہی بنتی ہیں جب افراد بنتے ہیں، افراد نہیں بنیں گے تو قومیں نہیں بن سکتی۔ پہلے تنہا انفرادی حیثیت سے آپ کو محنت کرنا ہوتی ہے، پھر وہ بھی وقت آتا ہے کہ اجتماعی صورت میں مسلمان اتنے پاورفل ہو جاتے ہیں کہ پوری دنیا وہ فتح کر لیتے ہیں۔ میں نے جو قرآن عظیم الشان کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، یہ آیت اجتماعی طور پر مسلمانوں کو اللہ نے ایک حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نے اللہ کے راستے میں قتال کرنا چھوڑ دیا۔ قرآن پاک میں یہ یاد رکھیے 2 طرح کے لفظ آئے ہیں لڑنے کے لیے، ایک جہاد کا لفظ ہے، ایک ہے قتال کا لفظ۔ ذرا مطلب سمجھیے گا، اگر یہاں اس آیت میں لفظ لا تقاتلو نہ ہوتا، لا تجاہدو ہوتا کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، تم نے جہاد کرنا چھوڑ دیا ہے، تو کئی لوگ اس کا معنی چینج کر سکتے تھے، کیونکہ جہاد کے بہت سارے معنی ہیں۔ جہاد یہ ہے کہ آپ بہو والے سے جلدی سے بھاگ کے کوئی چیز لے آئیں، یہ بھی جہاد ہے، کوشش ہے نا، سٹرگل ہے، محنت ہے۔ کوئی بندہ 5 منٹ میں کوئی کام کرتا ہے، آپ 1 منٹ میں کر لیتے ہیں، سٹرگل، محنت۔ جہاد کا مطلب ہے کوشش۔ تو جہاد بڑے قسم کا ہے، جہاد باللسان بھی ہے، حق بات کہنا بھی جہاد ہے، اور جہاد بالنفس، اپنی غلط خواہشوں کو دبا دینا، ختم کر دینا بھی جہاد ہے، اور جہاد بالقلم، اپنے قلم کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے اپنی قلم کا استعمال، تحریر، لکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اور جہاد کی چوتھی قسم جو آتی ہے وہ لڑائی میں، جہاد بالسیف، لڑائی تلوار کے ساتھ، جہاد تلوار کے ساتھ۔ تو دیکھو میرے رب نے جو لفظ بھی چنا نا یہاں پر مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے، جہاد کا لفظ نہیں بولا، کیونکہ جہاد میں لفظ بدل سکتا تھا، معنی چینج ہو سکتا تھا۔ ہر بندہ کہتا ہے نہیں جی یہاں تو یہ مراد ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تقاتلون فی سبیل اللہ، مسلمانوں کیا ہو گیا، تم نے قتال کرنا، خون بہانا اور خون دینا اللہ کے راستے میں چھوڑ دیا۔ قتال ڈائریکٹ یہ ہے اللہ کے راستے میں لڑنا۔ تو فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، تم نے اللہ کے راستے میں قتال کرنا چھوڑ دیا۔ اور آگے ارشاد فرمایا والمستضعفین من الرجال، بہت سارے کمزور ماڑے لوگ، ماڑے بوڑھے آدمی، والنساء، بہت ساری عورتیں، والولدان الذین یقولون، چھوٹے بچے بھی کہتے الذین یقولون، وہ یہ کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا اللہ ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکال دے، یہ ہم پر بڑا ظلم کرتے ہیں۔ 48 سے لے کر 48 سے لے کر یہ 2022 ہو گیا ہے، کشمیر میں بھی نعرہ لگتا ہے، پاکستان میں بھی لگتا ہے کہ کشمیر بنے گا، لگتا ہے نا، لیکن اس کا عملی جامہ اس کو تب پہنایا جائے گا جب قرآن کی اس آیت پر عمل ہوگا۔
اب میں اس پر آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. میں نے غالباً 1 مہینہ پہلے جمعے میں یہ بات کہی تھی, ابھی اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, کیونکہ 5 فروری کا جو تعلق ہے یہ خالی چھٹی کے ساتھ نہیں ہے. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, کسی نے بکنگ پہلے سے لوگوں نے کی ہوتی ہے, چل بھائی 5 فروری کی چھٹی ہے, آگے اتوار کی بھی چھٹی ہے, تو چلو بھائی میں سورے یہاں چلے جاؤں گا. کوئی کہے گا جناب ہم پکنک منانے مری چلے جائیں گے, کوئی کہتا ہے میں کہاں چلے جاؤں گا. پتہ ہی نہیں, نہ بچوں کو پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے بھائی 5 فروری ہم کر کیوں رہے ہیں. جن کے لیے 5 فروری کر رہے ہیں وہ لوگ مر رہے ہیں, اور ہم یہاں پکنک منا رہے ہیں. چل بھائی 5 فروری کی چھٹی صحیح. یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ مبارک ہے, اور 7 ہجری, کون سی؟ مکہ سے مدینہ میں آئے ہوئے نبی علیہ السلام کو کتنے سال ہو گئے؟ 7 سال. غزوہ بنو قینقاع, ایک جنگ ہوئی جس کا نام ہے غزوہ بنو قینقاع. جیسے غزوہ بدر ہے, غزوہ احد ہے, غزوہ احزاب ہے, غزوہ تبوک ہے, بہت ساری جنگیں ہیں. اس طرح ایک جنگ مدینہ منورہ میں یہ اتنی زیادہ مشہور نہیں ہوئی کیونکہ مختصر تھی, لیکن یہ جنگ کی کیوں گئی؟ آقا کریم علیہ السلام کی ایک صحابیہ مدینہ منورہ کے بازار میں جا رہی. مدینہ المنورہ کے بازار میں سامان خریدنے کے لیے, پورے مدینے میں یہودی بہت زیادہ تھے, ان کی دکانیں تھیں, ان کے کاروبار تھے. ان یہودیوں نے مل کر ایک صحابیہ جو کہ عورت تھی, جس کے چہرے پر چادر تھی اور چہرہ ڈھانپا ہوا تھا, اس کے چہرے پر جو چادر تھی اس کو کھینچا کہ ہمیں اپنا چہرہ ذرا دکھا. باحیا خاتون جس کو تربیت میرے نبی نے دی, میرے آقا نے جس کی تربیت کی کہ تمہارے چہرے کو غیر محرم کوئی بھی نہ دیکھے, تمہارے محرم صرف دیکھ سکتے ہیں, تمہارا بھانجا دیکھے, بھتیجا دیکھے, شوہر دیکھے, باپ دیکھے, بیٹا دیکھے, بھائی دیکھے, اس کے علاوہ چاچا دیکھے, تایا دے سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. جس کو ہم بولتے ہیں کزن, اس سے بھی پردہ ہے شرعی. وہ علیحدہ بات ہے, ہم نہیں کرتے, ہمارے نہ کرنے سے شریعت نہیں بدل جائے گی, ہمارے نہ کرنے سے شریعت نہیں بدلے گی. شریعت وہی ہے جو اللہ رسول مقرر کر گئے. اب وہ اس کی چادر کو کھینچا, جب کھینچا اس عورت نے, باحیا خاتون نے چیخی چلائی کہ کوئی مسلمان ہے مدینہ کے بازار میں جو مدد کرے میری. ایک صحابی آئے, اس صحابی کو شہید کر دیا, اس صحابی کو شہید کیا. نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ایک عورت کی عزت کو پامال کرنے پر یہودیوں نے ہاتھ ڈالا اور مسلمان کو بھی شہید کر دیا. ایک عورت کی عزت کی تحفظ کی خاطر میرے آقا نے سارے یہودیوں کے ساتھ جنگ چھیڑ دی. کون ہے بھائی یہودی؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں جزیہ دیتے تھے, ٹیکس دیتے تھے, اقلیت تھے نا. ریاست مدینہ کے سربراہ اللہ کے نبی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ یہودی دے رہے ہیں. سرکار نے تو نہیں کہا کہ اگر میں نے ان کو پکڑ لیا یا ان کو سے جنگ چھیڑ دی تو ہمیں ٹیکس کون دے گا. حضور کو معلوم تھا روٹی میرا رب ہی دیتا ہے. یہ کون ہے 2 ٹکے کے کہ جو آج کہتے ہیں کہ جی کشمیر کی بات کی تو بھائی ہمارا یہ فنڈنگ بند ہو جائے گی, بیٹ سے ہمارا یہ بند ہو جائے گا. اس کا مطلب تمہارا یقین رب پر نہیں ہے, تمہارا یقین ویسٹ پر اور امریکہ پر ہے. دوسری مثال حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہیں جنگ کے, اور ملک شام کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر بھیجا ہوا. اب لشکر بھیجا, بہرحال وہ صحابی واپس آ رہے تھے, رستے میں عیسائیوں نے پکڑا. روم کا ایک گورنر تھا, اس نے اس صحابی کو شہید کر دیا بغیر وجہ کے. جنگ بھی نہیں ہے, وہاں لشکر موجود تھا, وہ لشکر نے پڑاؤ کیا, وہ مدینہ کی طرف آ رہے تھے, پکڑا, جنگ چھیڑ دی, اس صحابی کو شہید کر دیا. حضرت عمر کو معلوم ہوا ایک صحابی کے جان کا جو قتل ہوا بے گناہ, حضرت عمر نے جنگ یرموک ان کے نام پر چھیڑ دی, جبکہ وسائل بھی نہیں تھے. ابھی ریاست مدینہ کمزور بھی بڑی تھی, پیسہ بھی کوئی نہیں تھا.
لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگیں شاید پیسوں سے لڑی جاتی ہیں. نہ جنگیں پیسوں سے نہیں، جنگیں غیرت سے لڑی جاتی ہیں. اگر جنگیں پیسوں سے لڑی جاتی تو کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10 سالہ دور میں 74 جنگیں نبی پاک نہ لڑتے. پاکستان کو بنے ہوئے 48 سے لے کر ابھی تک 47 سے لے کر یہ 2022 75واں سال ہے. پاکستان میں کتنی جنگیں لڑی؟ 3 یا 4، وہ بھی 1-2 چھوٹی چھوٹی اور 2 بڑی ہیں. تو حضور کے زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی جنگیں لڑی؟ 74. 10 سالوں میں 74. اور ادھر جناب 75 سالوں میں 10 بھی نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ اقبال نے وہ بات کہی تھی، علامہ اقبال نے، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تک و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تک و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. فرمایا غیرت بڑی چیز ہے، اگر مسلمان کے اندر آ جائے نا وہ چیز پیدا ہو جائے تو پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. دارا سکندر، بڑے بڑے بادشاہ، ان کے تاج اس درویش کے سر پر آ جاتا ہے اگر اس کے اندر غیرت ہو. تو غیرت نہیں ہے نا، تو اس لیے قرآن نے کہا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. مسلمانوں کیا ہو گیا تم نے لڑنا چھوڑ دیا؟ آج اللہ نے اپنی مثالیں، اپنی نشانیاں ظاہر کی ہمارے سامنے، اور کس شکل میں؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر جو نہیں چلے، جنہوں نے اقوام متحدہ پر یقین اور بھروسہ رکھا، 75 سال ہو گئے کشمیر آزاد نہ کروا سکے، لیکن جنہوں نے رب اور رسول پر ایمان رکھا اور قرآن کی اس آیت پر عمل کیا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. مسلمانوں کیا ہو گیا تم نے رب اور رسول کے نام پر لڑنا چھوڑ دیا، خون دینا چھوڑ دیا اور خون لینا چھوڑ دیا. جنہوں نے اس پر عمل کیا 20 سالوں میں انہوں نے نیٹو جیسی پاورفل دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کو بھی انہوں نے دھول چٹا دی، افغانستان فتح کر لیا. جنہوں نے کیا انہوں نے کیا، اور جو نہیں کر سکے ایٹم بم رکھ کر بھی وہ صرف 5 فروری کو کیا نعرے سڑکوں پہ ماریں گے؟ کشمیر بنے گا پاکستان. میں نے کہا تم میں اور فلسطین میں احتجاج کرنے والوں میں کیا فرق ہے؟ فلسطین والے بھی کہتے ہیں ہمیں آزادی چاہیے، لیکن کم از کم ان میں اتنی غیرت ضرور ہے کہ ان کے پاس لڑنے کو بندوق تو نہیں ہے، وہ پتھر سے جواب دیتے ہیں، اور تم تو پتھر بھی نہیں مارنے جوگے. اب دیکھیے یہ ہے مستدرک للحاکم کی حدیث. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کا زمانہ ہے. حضرت عمر سے کسی نے پوچھا، حضرت عمر نے صحابہ سے پوچھا ہاں بھائی اپنی اپنی خواہشیں بتاؤ، اپنی اپنی خواہشیں بتاؤ. ہر بندے کے دل میں کوئی نہ کوئی ایک آدھی خواہش ضرور ہوتی ہے زندگی میں، جو اس کو پتہ ہے پوری تو ہونی کوئی نہیں لیکن خواہش رکھتا ہے. کسی کو ماں باپ سے پیار ہوگا نا تو کہے گا یار کاش کہ میرے ماں باپ دوبارہ زندہ ہو جاتے. کسی کو کسی چیز سے پیار ہوگا وہ کہتا کاش کہ یار یہ کام ہو جاتا. اس کو پتہ یہ ہونا کوئی نہیں ہے لیکن ایک دل میں حسرت ہے. حضرت عمر کے دل میں بھی ایک خواہش تھی. پہلے حضرت عمر نے سب سے پوچھا، یہ مستدرک للحاکم کی حدیث ہے. حضرت عمر نے پوچھا قال لاصحابہ تمنوا قال بعضهم اتمنى لو ان هذه الدار دار مملوءة ذهبا انفقه في سبيل الله واتصدق. حضرت عمر نے صحابہ سے پوچھا، اپنے دوستوں سے کہ بھائی تو اپنی خواہش بتا. ایک نے کہا جی میری خواہش یہ ہے، یہ جو کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں، اشارہ کیا ہے کمرے کی طرف، یہ جو کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا کمرہ سونے اور چاندی اور مال پیسے سے بھر جائے. اے خواہش تو سارے دی نا، سب کی ہوتی ہے نا بھائی، پیسوں کی خواہش تو سب کو ہوتی ہے، لیکن اگلی بات جو کہی وہ بڑی ڈاڈی ہے. کہا انفقہ فی سبیل اللہ واتصدق، میں چاہتا ہوں وہ سارا جو پیسہ وہ سونا چاندی جو کمرے میں بھرا ہوا
وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے ماننے والے مسلمانوں پر میں خرچ کر دوں. فرمایا میں غریب آدمی ہوں, میں مسلمانوں کی امداد نہیں کر سکتا, لیکن ایک خواہش ہے, وہ سارا کچھ میں مسلمانوں میں بانٹ دوں. حضرت عمر نے کہا لو انہا مملوءۃ زبرجدا وجوہرا فانفقہ فی سبیل اللہ. اچھا, ایک اور صحابی اٹھے, انہوں نے کہا جی کہ زمرد اور بڑے بڑے جو قیمتی پتھر ہیں, ہیرے, وہ یہ سارا کمرہ اس سے بھر جائے تو یہ کمرے میں جتنا مال ہوگا سارا میں مسلمانوں میں بانٹ دوں گا. انہوں نے بھی بڑی اچھی بات کہی. حضرت عمر سے پوچھا, قال عمر تمنوا فقالوا ما ندری یا امیر المؤمنین, فقال عمر اتمنى لو انها مملوءۃ رجالا مثل ابی عبیدہ بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم ومولا ابی حذیفہ وحذیفہ بن یمان. حضرت عمر سے پوچھا بھائی آپ بتائیں آپ کی خواہش کیا ہے. حضرت عمر نے کیا کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ لو انہا مملوءۃ مثل رجالا مثل ابی عبیدہ بن الجراح, میں چاہتا ہوں یہ جو کمرہ تم کہتے ہو سونے کا بھر جائے, دوسرا کہتے ہیں قیمتی پتھروں سے بھر جائے, میں کہتا ہوں یہ کمرہ آدمیوں سے بھر جائے. اور آدمی بھی کون ہو؟ عام لوگ نہیں بھائی, عام لوگ نہیں, آدمی بھی. فرمایا 5 طرح کے لوگ مجھے مل جائیں جن سے یہ کمرہ بھر جائے. وہ کون ہے؟ سب سے پہلے ابو عبیدہ بن جراح جیسا مجھے سپہ سالار مل جائے. بیچ ہے لائے نے, ہیں جی, پریڈ ہو رہی ہے, ہیں جی, سلامی ہو رہی ہے, کیا فائدہ بھائی؟ صبح صبح 6 توپوں کی سلامی دی جا رہی ہے. کون سا تیر مار لی ہے؟ کشمیر میں آزاد کی ہے. تم سے اچھا تو پھر احمد شاہ ابدالی تھا, قندھار سے چلا, دلی آنے سے پہلے اس نے کشمیر فتح کیا ہے. یہ ابدالی کے میزائل بنانے سے بات نہیں بنے گی, اس میزائل کو کپڑا بھی پھیرو, کشمیر فتح نہیں ہونا. یہ جتنا مرضی آپ کہیں کہ جناب کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ میں لے کے جائیں, کچھ بھی نہیں ہونا. وہاں انہوں نے کشمیر اپنے نام, کاغذوں میں اپنے نام کر لیا, وہاں ہندوؤں کو زمینیں دے دی, الاٹ کر دی, ہندو آباد کاری شروع ہو گئی. کل کو اگر آپ کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اقوام متحدہ کی بات مانتے ہیں, ہندو اگر مان بھی جاتا ہے, انہوں نے الیکشن کروانے, سارے کشمیریوں کو دوسری جگہ کنورٹ کیا, وہاں ہندو بستیاں آباد کی. کل کو جب الیکشن ہوں گے پاکستان کا منہ کالا ہو جائے گا. وہ کہیں گے دیکھو جی ووٹنگ ہمارے حصے میں زیادہ آئی ہے تو اب چھٹی کرو, یہ پاکستان والا کشمیر تم رکھو, یہ ہمارا. حضرت عمر نے ایسے نہیں ابو عبیدہ بن الجراح مانگا, کہ ابو عبیدہ بن الجراح وہ تھے جنہوں نے ملک شام کو فتح کیا, مصر کو فتح کیا, عراق کو فتح کیا, ایران کو فتح کیا. ساتھ حضرت سیدہ خالد بن ولید بھی تھے, لیکن حضرت عمر کے زمانے میں شروع کی فتوحات ابو عبیدہ بن الجراح نے کی ہیں. کہا یا اللہ کاش, کیونکہ ابو عبیدہ بن الجراح دنیا سے جا چکے تھے, شہید ہو گئے تھے. شہید بھی میدان میں نہیں ہوئے, میدان میں اللہ نے شہادت دی, طاعون کا مرض لگا, طاعون کی وجہ سے دنیا سے پردہ فرما گئے. تو کیا حضرت عمر کی نے کیا مانگا؟ یا اللہ بندہ دے پر جنا دے. پنجابی میں کہتے ہیں جنا, جنا اللہ سے مانگو تو کوئی جنا مانگو, ورنہ تو 2/3 اکثریت بھی کہتے ہیں جی ہمارے پاس 2 اکثریت نہیں ہے, ہم بل نہیں پاس کر سکتے. اور اسٹیٹ بینک بیچنے کے لیے تم بل پاس کر لو, کشمیر کے لیے تم بل نہیں پاس کر سکتے. جنگ کرانے کے لیے تم کہو آج بل لے کے آؤ, دیکھتا ہوں کون ووٹ دیتا ہے. کیونکہ ان سب کے ذاتی مفادات وابستہ ہیں. انڈیا ہو امریکہ ہو, یہ کبھی بھی ان سے ٹکر نہیں لیں گے. ٹکر وہی لے گا جو عمر بن خطاب کا غلام ہوگا, وہی ٹکر لے سکتا ہے. کوئی غلام مالک کے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا, کیونکہ وہ مالک کے آگے کہاں اس سے ٹکر لے. یہ تو برٹش ہو گیا, امریکہ ہو گیا, یہ تو ان کو آقا اور خدا سمجھا ہوا ہے انہوں نے. حضرت عمر نے کہا دوسرے نمبر پر, یا اللہ مجھے اگر بندہ عطا کرنا ہے تو معاذ ابن جبل جیسا عالم قرآن عطا فرما.
ابو عبیدہ بن جراح جیسا سپہ سالار، معاذ بن جبل جیسا عالم قرآن. پتہ ہے نا حضرت عمر کو خالی دلیری سے بھی بات نہیں چلتی، ریاست تب چلتی ہے جب ریاست چلانے والا تمہیں بتائے گا قرآن کیا کہتا ہے. یہ ہیں حضرت سیدنا معاذ ابن جبل. لیکن یہ سنائے کون، یہ باتیں بتائے کون؟ کہ جمعے میں ہم لوگوں کا آنے کا ٹائم وہی ہوتا ہے کہ جب جمعے کی دوسری اذان کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے. شاید ہم سب نے الارم لگائے ہوئے ہیں کہ جانا ہو گئے جو دوسرا ٹائم ہو جائے گا، کیونکہ یہ پورا بیان سننے والے تو میرے خیال سے 20-30 لوگ ہیں جو پورا بیان سنتے ہیں. بقایا تو آتے ہی اس وقت ہیں کہ جب مولوی صاحب وآخر دعویٰ کہہ کے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس کو کیا پتا بھائی پورے بیان میں کہا کیا گیا ہے، بتایا کیا گیا؟ نہیں، کوئی فکر نہیں ہے. پھنس جاتے ہیں پھر بعد میں جب دین کی کوئی بات آتی ہے تو یہ لوگ پھنس جاتے ہیں. یہی لوگ پھنسنے والے ہوتے ہیں قادیانیوں کے ہاتھوں، یہی لوگ بے دینوں کے ہاتھوں پھنسنے والے، دین چھوڑنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں جن کا کسی دیندار بندے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. جو کسی اللہ والے، کسی عالم دین، کسی نیک بندے کے ساتھ تعلق اٹیچ ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی بے دینوں کے ہتھے نہیں چڑھتا، اس کا ایمان بچ جاتا ہے. اور پھنستا وہی ہے کہ جنہیں جناب عید جانا ہوتا ہے یا جمعے پہ جائے گا صرف 2 رکعت فرض پڑھنے، اللہ تعالیٰ پر احسان کرنے، نعوذ باللہ، کہ میں جیسے اللہ پر احسان کرنے آیا ہوں. اور بھائی جمعے کی اللہ نے توفیق اگر دے دی ہے تو نماز تو پوری پڑھ کے جاؤ. تو بہرحال حضرت معاذ ابن جبل مانگے، حضرت سالم مانگے، حضرت ابو حذیفہ، حضرت ابی حذیفہ کا غلام مانگا، اور حذیفہ بن یمان جیسا آدمی مانگا جو کہ رازدار حضرت سیدنا رسول اللہ کا تھا. فرمایا یا اللہ یہ 5 بندے دے دے. یہ 5 بندے اگر مل گئے، کیونکہ یہ دنیا سے جا چکے تھے، تو خواہش کی یہ 5 بندے اگر مل جائیں تو عمر پوری دنیا کو فتح کر لے گا. اور جڑے ہوں تو 5 ہی کافی ہیں پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے. نہ ہو تو جناب پھر 5 لاکھ فوج کیا 5 کروڑ بھی ہو جائے کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا. پھر صرف